الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وقال تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم. محترم حضرات، چند دنوں سے نکاح کے بعد کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی ہدایات ذکر کی جا رہی ہے. نکاح کا معاملہ یہ صرف چند دنوں کا معاملہ نہیں ہوتا. نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے. حوروں کی سردار بیوی بننے والی ہے. اس لیے نکاح کا معاملہ چند دنوں، چند مہینے، چند سالوں کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ نکاح عمر بھر کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس کے ختم کرنے پر، طلاق کی وجہ سے جدائیگی پر، اس کا اثر صرف میاں بیوی پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اس کی خوب تاکید کی گئی کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے. یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. ناموافقت صورت میں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ جو مزاج کے خلاف ہے تو اس موقع پر کیا کرنا، بلکہ میاں بیوی کے مسائل کے جزوی سے جزوی چیزوں کو بھی قرآن نے بیان کیا تاکہ یہ نکاح کا رشتہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے.
معمولی آزار کی وجہ سے، چھوٹی موٹی لڑائی کی وجہ سے معاملہ طلاق تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے شریعت بھی یہ کوشش کرتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا، نکاح ہو جانے کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا، اس میں جماؤ اور مضبوطی آئے اور یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کے لیے قرآن نے ہر چیز کو بیان کیا۔ اگر کوئی ایک بات مزاج کے خلاف پیش آ گئی تو اس کا تذکرہ بھی 2-4 دن پہلے گزر گیا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو، اچھا سلوک کرو، اگر کوئی بات تمہیں بیوی کے متعلق ناپسند ہو تو تم اس ناپسند بات کی وجہ سے اس سے نفرت مت کرو، بلکہ اس کی اچھائیوں کی طرف، اس کی بھلائیوں کی طرف غور کرو اور اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو شریعت ہر چیز کو، قرآن ہر چیز کو بیان کر رہا ہے تاکہ گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، گھر کی نفرتیں ختم ہو جائے، گھر کی عداوتیں ختم ہو اور محبتیں پیدا ہو جائے۔ آج جس مضمون کی طرف اشارہ کرنا ہے، پہلی کوشش تو یہ ہو کہ محبت کے پیدا کرنے کے جو اسباب ہے ان اسباب کا پورا اہتمام، جو ہدایات مردوں کو دی گئی اس پر مرد عمل کریں گے، جو ہدایات عورتوں کو دی گئی اس پر عورتیں عمل کرے گی، تو معاملہ کبھی بھی طلاق تک نہیں پہنچے گا۔ معاملہ طلاق تک پہنچتا ہے جبکہ ان ہدایات پر شوہر اور بیوی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اگر قرآن اور حدیث میں جو ہدایات دی ہے ان ہدایات کو جاننا اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا، تو اس سے معاملہ طلاق تک نہیں پہنچے گا۔ آج جو مضمون ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نیک بیوی کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ نیک بیوی کی پہلی خوبی فالصالحات، وہ بیوی جس میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت کر کے وہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو، یہ بیوی کی پہلی خوبی ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو صالحات ہو، نیک ہو۔ دوسرا فرمایا قانتات، بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی فرما بردار ہو۔ اور تیسرا فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے نفس اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت یہ بہت اہم امور میں سے ہے۔ بہترین بیوی کی خوبی یہ ہے کہ شوہر کے غائبانہ، شوہر کے غیر حاضری کے وقت بھی وہ اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا، خیر النساء، بہترین عورت، امرأۃ اذا نظرت الیہا سرت کا، کیا فرماتے ہیں؟ بہترین عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، یہ بہترین عورت کی خوبی۔ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، پہلی خوبی یہ بیان کی کہ شوہر دیکھے تو شوہر کے دیکھ کر، بیوی کو دیکھ کر ایسی خوبصیرت ہے، ایسے اچھے اخلاق والی ہے کہ شوہر اس سے بات کر رہا ہے، شوہر اس کو دیکھ رہا ہے تو شوہر کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اذا امرتها اطاعتک، جب شوہر اس کو کوئی حکم کرے
تو وہ شوہر کے حکم کی فرمانبرداری کر رہی ہو. یہ بہترین عورت کی دوسری خوبی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، فرمانبرداری کرنے والی ہو. اور تیسرا فرمایا کہ اگر وَإِذَا غَبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شوہر غائب ہو جائے تو وہ اپنی ذات کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. گویا عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اب اپنی عزت اور اپنی عفت اور اپنی عصمت کے محفوظ کرنے کا اللہ نے عمل دے دیا ہے، اور وہ ہے شوہر. اس لیے جو ہے نیک بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کی بھی حفاظت کرے. جب اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا ہے تو اب کسی اور کی طرف عورت کی نگاہ نہ جائے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. اس لیے اللہ فرماتے بما حفیظ اللہ، اپنی حفاظت میں اللہ عورت کی مدد فرماتے ہیں. جب عورت یہ سوچ لیتی ہے مجھے اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے اور مجھے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرنی ہے، عورت نے ارادہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، اور فرشتے آسمانوں میں، اور درندے جنگلوں میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر رہی ہے، اپنی ذات کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے. یہ خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی بہترین عورت کی. اور پھر آگے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یعنی پوری کوشش ہوتی ہے شریعت کی طرف سے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناگواری پیش نہ آئے اور معاملہ طلاق تک نہ پہنچے. اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی، پوری کوشش کرنے کے باوجود کوئی ایسی بات پیش آ گئی جو شوہر کو ناگوار گزری، بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آئی جو شوہر کو ناگوار گزر رہی ہے، تو قرآن نے اس کی اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا. کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن نے اس کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے. قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، عورتوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور ہو جائے، کوئی نافرمانی بیوی کی طرف سے ہو جائے تو اب شوہر کو کیا کرنا؟ تو فرماتے فَعِظُوهُنَّ، اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھاؤ. سمجھانے سے وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان لے اور اس گناہ سے توبہ کر لے. جو چیز مزاج کے خلاف عورت کی طرف سے آ رہی ہے آئندہ وہ کام عورت نہ کرے، بیوی کی طرف سے وہ نافرمانی نہ ہو. تو پہلا کام ہے فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھانا، نصیحت کرنا. نصیحت ڈانٹ کے انداز میں نہیں ہوتی ہے، نصیحت کے لیے بھی شریعت نے اصول بیان کیے کہ نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرے گا، سمجھانے والا جب سمجھائے گا تو 3 باتوں کو ملحوظ رکھے گا. پہلا تو یہ کہ اس کی نیت صحیح ہونی چاہیے، اس کی نیت میں کوئی فتور نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ نصیحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرے، اچھے انداز میں، واقعات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں. گناہ کا کیا نقصان ہے، اللہ نے کیا نقصان بیان کیا، حدیث میں کیا نقصان بیان کیا، اس نافرمانی کا کیا نقصان ہے، وہ سمجھائے. اس کے سامنے قرآن اور حدیث آئے گی، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آئے گی، فوراً وہ اپنی گردن کو جھکا لے گی. اور تیسرا بیان کیا نصیحت کرنے کے وقت ہمارا لہجہ نرمی والا ہونا چاہیے. ہمارا لہجہ اگر سخت ہوگا
تو سامنے والا ہماری نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے لکھا ہے کہ دائی دعوت دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان 3 باتوں کو ملحوظ رکھے، تب تو سامنے والا اس کی دعوت کو قبول کرے گا. اور اگر سامنے والا دعوت قبول نہیں کر رہا ہے تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دائی کے اندر ان 3 خوبیوں میں سے کسی خوبی میں کمی ہے. یا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یا تو وہ جو بات پیش کر رہا ہے وہ حق نہیں ہے، یا تو اس کا انداز صحیح نہیں ہے. اگر نرمی کا انداز ہوتا، محبت کے انداز میں سمجھاتا، سمجھانے کے انداز میں سمجھاتا، تو سامنے والا اس کی دعوت کو قبول کر لیتا. یہ تو بیوی ہے، ہم پوری دنیا کو سمجھاوے، اپنی بیوی کو ہی نہ سمجھا پائے. ہماری ذات سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے، ہماری ذات سے بیوی فائدہ نہ اٹھائے. اس لیے جو ہے قرآن کہتا ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلا کام ہے اگر کوئی ایسی نافرمانی بیوی کی طرف سے ہو جائے تو شوہر کا کام ہے کہ اس کو سمجھائے، بڑی ناصحانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں، نرمی کے انداز میں اس گناہ کے نقصان کو سمجھا کر اس گناہ سے باز رہنے کی تاکید کرے. یہ پہلا کام ہوا. دوسرا کام، اگر اس سے معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ، پھر دوسرے درجے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. اور اگر اس سے بھی وہ اپنے اس برے کام سے باز نہیں آئی، اس نافرمانی کو اس نے نہیں چھوڑا، تو قرآن کہتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، قرآن کہتا ہے کہ پھر کیا کرو؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا بستر اپنے سے الگ کر دو. شوہر کی ناراضگی کا احساس اس کے دل میں ہوگا، اور یہ ایسی تنبیہ ہے کہ اگر شریف عورت ہوگی تو اس تنبیہ کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور فوراً وہ اپنے اس گناہ سے باز آ جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لے گی، شوہر سے بھی معافی مانگ لے گی. یہ شریفانہ تنبیہ ہے. شریفانہ عورتیں اس کو ایک رات کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ پھر بھی اگر وہ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اس کا بسترا اپنے سے الگ کر دو. قرآن نے فی المضاجع کہا. کیا مطلب؟ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جدائیگی صرف بسترے میں ہونی چاہیے، کمرے میں نہیں ہونی چاہیے. کہ شوہر الگ کمرے میں سو رہا ہے، بیوی الگ کمرے میں سو رہی ہے. قرآن یہ نہیں بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی کمرے میں دونوں رہو، لیکن بستر الگ الگ ہو. جب وہ اسی کمرے میں رہے گی، رات بھر تک پچھتائے گی، تو رات کو پوری ہو نہیں پائے گی، اور اس سے تنبیہ ہوگی، فوراً شوہر کے پاس آ جائے گی. اگر کمرہ الگ کر دیں گے تو اس کے لیے اس کمرے سے اس کمرے میں آنا دشوار ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ کمرہ الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس تنبیہ میں بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. گھر چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکان سے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف بسترا الگ کرنے کی ضرورت ہے. اگر شریف عورت ہوگی تو اس سے اس کو اس پر تنبیہ ہو جائے گی، اس کو رنج ہوگا. اس لیے جو ہے کمرہ الگ نہ کرے، مکان چھوڑ کر چلا نہ جائے. اس سے اگر ایسا کرے گا تب تو آپس میں نفرتیں بڑھے گی، آپس میں عداوتیں بڑھے گی. شریعت اس کا حکم نہیں دیتی. اس لیے یہ دوسری چیز بیان کی کہ اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے تو بسترا الگ کر دیا جائے. اور چوتھی تنبیہ، تیسری تنبیہ، اگر بیوی اس سے باز آ گئی، بسترا الگ کرنے پر فوراً معافی مانگ لی اور اس گناہ سے توبہ تائب ہو گئی، تب تو معاملہ آسان ہے، تیسری تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس سے بھی باز نہ آئی تو اب تیسری تنبیہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو شریفانہ سزا اور تنبیہ معمولی مارنے کے ساتھ شریعت نے اجازت دی، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، اس کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، اس کو زخم نہ لگے، اس کے چہرے پر نہ مارا جائے. یہ ساری مارنے کی شرطیں ہیں. اس طرح تنبیہ کی جائے کہ اس کے بدن پر مار کا کوئی اثر نہ ہو،
اس کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، زخم لگنے نہ پائے، اور اس کے چہرے پر بھی بالکل نہ مارا جائے۔ دیکھو اس میں 3 تنبیہ اور 3 سزائیں بیان کی، 3 اصلاح کے طریقے بیان کیے۔ پہلے 2 طریقے تو نصیحت اور بستر کا علیحدہ کر دینا، یہ شریفانہ سزائے ہے۔ شریف عورت ہوگی، نیک اور اچھے جذبات رکھنے والی عورت ہوگی تو اس سے اس کو تنبیہ ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء اور صلحاء سے قولاً بھی اس کی اجازت منقول ہے اور اس پر عمل بھی ثابت ہے۔ مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ والی، یہ بہت بدرجہ مجبوری، ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی، مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے، کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اچھے مرد مارنے کی سزا عورتوں کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں بھی اپنی بیویوں کو مارنا منقول نہیں ہے۔ اس لیے مرد کا مرد پنا یہ ہے، اور 2 شریفانہ تنبیہ سے عورت کی اصلاح ہو جائے، تیسری تنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر بھی دیکھو قرآن کی حکمت پر قربان جائیے، قرآن ایک ایک چیز بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ 3 تنبیہ کی صورتیں اپنانے کے باوجود بھی عورت نافرمانی سے باز نہ آئی تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ طلاق دے دو اور طلاق کی گولی چھوڑ دو۔ کیا کہہ رہی ہے شریعت؟ طلاق کے احکام بیان کیے، لیکن طلاق دینے کا طریقہ بھی بیان کیا۔ طلاق کوئی غصہ اتارنے کی چیز نہیں ہے کہ غصے میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، اب غصے میں اتنا زیادہ غصہ بڑھ گیا کہ شوہر نے 1 2 3 طلاق بول دی، اب پھر شوہری کو پچھتانا پڑے گا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا؟ پھر اس کا اثر اولاد پر، خاندان پر، معاشرے پر، سب جگہ پر پڑے گا۔ اس لیے پوری شریعت نے کوشش کی کہ طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔ اب جو ہے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، پہلی کوشش تو یہ ہے کہ دونوں کی آپس کی نفرتیں، آپس کی رنجشیں یہ میاں بیوی دونوں ہی حل کر لے، کمرے کی بات کمرے کے باہر نہیں آنی چاہیے، کوئی تیسرا اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں نے حل کر لیا تو عافیت کے ساتھ اللہ حل کرا دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ جو ہدایات پہلے بیان کی گئی اس پر شوہر اور بیوی عمل کرے، تو یہاں تک یعنی طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر یہ جو ترتیب بیان کی گئی، سمجھانا اور بستر علیحدہ کرنا اور تھوڑی تنبیہ کرنا، اس کے باوجود بھی معاملہ حل نہیں ہوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ قرآن کہتا ہے اگر آپس کی رنجشیں دونوں بند کمرے میں پوری حل کرنے کی کوشش کی لیکن حل نہیں ہو پائی اور آپس کا شقاق باقی رہا، آپس کی رنجشیں باقی رہی اور اصلاح کی شکل دونوں کی طرف سے حل نہیں ہو رہی ہے، تو قرآن یہ نہیں کہتا ہے شوہر 1 2 3 طلاق کی گولی چھوڑ دے، اور قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیوی اپنے ماں باپ کو انوالو کرے اور شوہر اپنے ماں باپ کو انوالو کرے، ایسا نہیں کہا قرآن نے، اس لیے کہ بیوی کے ماں باپ بیوی کا سپورٹ کریں گے، شوہر کے ماں باپ شوہر کا سپورٹ کریں گے۔ قربان جائیے قرآن پر، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کے خاندان میں سے ایک حکم ہو اور شوہر کے خاندان میں سے ایک حکم ہو۔ حکم ایسے نہیں ہونے چاہیے جو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے ہو، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر بیوی اپنے باپ کو، شوہر اپنے باپ کو انوالو کریں گے تو وہ تو اپنا بیٹے اور اپنی بیٹی کا سپورٹ کریں گے، ایسا حکم نہیں چاہیے۔ حکم اس کی بھی شریعت نے کچھ اصول بیان کیے، وہ دیندار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے اور معاملے کو سلجھانے والا ہونا چاہیے۔
آپس میں محبتیں پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسروں کی غیبتیں کر کے اور زیادہ نفرتیں بڑھانے والا نہ ہو، بلکہ اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے شوہر کے خاندان کی طرف سے ایک، بیوی کے خاندان کی طرف سے ایک، اور وہ دونوں حکم ایسے ہو، دیندار ہو، امانت دار ہو، معاملے کو سلجھانے کی پوری قربانی اور پوری کوشش کرنے والے ہو، تب تو جو ہے اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، قربان جائیے ایک ایک چیز قرآن نے بیان کی ہے۔ اگر یہ دونوں حکم صرف اندر کی یہ نیت کر لے کہ ہم کو میاں بیوی میں جھوڑ کروانا ہے، ہم کو ایک کی باتیں دوسرے کو، دوسروں کی باتیں پہلے کو پہنچا کر آپس میں اور لڑائی نہیں بڑھانی ہے، اگر دونوں کی نیتیں آپس میں اصلاح کی ہے، ان یریدا اصلاحا، دونوں اگر صرف یہ نیت کر کے آئیں گے کہ یہ میاں بیوی میں جوڑ کرا دے وے، ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دے وے، تو اللہ کیا کہتے یوفق اللہ بینہما، تو اللہ بھی ان کی موافقت، یعنی اللہ بھی ان میں جوڑ کر دیں گے۔ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ جبکہ اصلاح کرنے والے، جوڑ کرانے والے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے آئیں گے، تو اللہ بھی آپس میں جوڑ کرا دیں گے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالی بھی آپس میں جوڑ کرا دیں گے۔ اس لیے اسلام نے پوری کوشش کی کہ نکاح معمولی لڑائی جھگڑوں پر ٹوٹنا نہیں چاہیے، طلاق کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی، کیونکہ نکاح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، میاں بیوی کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے اسلام بھی نہیں چاہتا، قرآن اور حدیث میں بھی جو ہے ایسی تاکید کی گئی کہ ہر حال میں یہ نکاح باقی رہنا چاہیے، معمولی بہانوں سے نکاح ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور طلاق کو انتہائی ناپسند قرار دیا، منع نہیں ہے، شریعت نے طلاق کی بھی اجازت دی، لیکن کیا فرمایا ابغض المباحات الطلاق، مباح چیزوں میں اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے، تو طلاق کی اجازت اس طریقے پر دی کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں پورا واقعہ لکھا ہے، ابلیس دریا پر تخت لگاتا ہے اور شام کو سارے اپنے شیطانوں سے کارگزاری لیتا ہے، ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں نماز کو جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ اس کو میں نے نماز سے روک دیا، شیطان کہتا ہے بہت اچھا کام کیا تو نے۔ دوسرا کھڑے ہو کر کہتا ہے ایک روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی، اس کو روزے سے روک دیا، شیطان اس کو شاباشی دیتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے ایک آدمی صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈال دی کہ وہ صدقہ خیرات سے رک گیا، شیطان ابلیس اس کو بھی شاباشی دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے دو میاں بیوی آپس میں محبت سے رہ رہے تھے، میں نے ان دونوں کے درمیان میں ایسی نفرت کروا دی یہاں تک کہ دونوں میں طلاق کروا دی، تو ابلیس اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے شاباش و شاباش، تو ہے صحیح میرا کام کرنے والا۔ تو طلاق گھروں میں ہونا گویا اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو خوش کرنا ہے، اسی لیے آتا ہے کہ طلاق دینے سے بغیر کسی وجہ کے اگر طلاق گھر میں ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور عورت اگر بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی، خلا مانگے گی بغیر کسی شرعی عذر کے، تو حدیث پاک میں ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ معمولی بہانوں سے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، گھر کو جوڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے گھروں میں توڑ کروا دیتے ہیں، نہیں جائیں گے امی، شوہر بھی بولتا ہے نہیں لائیں گے بیوی کو، شوہر کے ماں باپ بولتے ہیں ایسی بہو نہیں چاہیے، اور بیوی کے ماں باپ بولتے ہیں ایسے ساس سسر نہیں چاہیے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی صاحبزادی آئی، شوہر کے گھر سے آئی اور آ کر یوں کہنے جا رہی تھی، شوہر کی شکایت کرنے آئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم تمہاری شکایت نہیں سنیں گے، جاؤ اسی گھر میں تم واپس جاؤ، شادی سے پہلے یہ تمہارا گھر تھا، شادی کے بعد اب ہمیشہ شوہر کا گھر وہ تمہارا گھر ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو ایسی صلاح دے، ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر جوڑنے کی کوشش کرائے، اور شوہر کے ماں باپ بھی، شوہر کی بھائی بہن بھی اس آنے والی بہو کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ ایسا نہیں کہ جب تک بہو نہیں تھی تب تو شوہر کی بہن بھی کام کرتی تھی، اب بہو آ گئی تو اب شوہر کی بہن تو آرام کر رہی 11 بجے تک، اور بہو کو صبح 7 بجے اٹھنا پڑ رہا ہے، تو ہم تو جو ہے بہو پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور وہ شوہر کی بہن بھی بجائے کام کرنے کے اب بار بار اپنی بھابھی کی غیبت کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے، جس سے بجائے گھر میں توڑ جوڑ کے گھروں میں توڑ کرنے کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ توڑ کی شکلیں ہے، بہت سمجھداری کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر طلاق ہو گیا اللہ کا عرش ہل جائے گا، بغیر قصور کے طلاق کا مطالبہ ہوگا، وہ عورت جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک میں حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اگر کوئی چیز ہے اللہ کو تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے بغیر کسی شرعی وجہ کے گھروں میں طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ پوری کوشش جیسا کہ بتلائی گئی اس طریقے سے کوشش کی جائے گی تو آپس کی نفرتیں ساری ختم ہو جائے گی اور اللہ اس میں جوڑ پیدا کر دیں گے۔ پھر بھی اگر وہ دونوں حکم کوشش کرتے رہے جوڑ کی، ان کو سمجھاتے رہے، بیوی کو سمجھاتے رہے، بیوی کے ماں باپ کو سمجھاتے رہے، شوہر کو سمجھاتے رہے، شوہر کے ماں باپ کو سمجھاتے رہے، وہ دونوں حکم اس فیصلے پر جائے کہ اب جوڑ کی کوئی شکل نظر نہیں آتی ہے۔ ماں باپ کو نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تو اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے، شوہر کے ماں باپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے ہم ایسی بہو نہیں لائیں گے، یہ فیصلہ حکم کریں گے، اور ان کے فیصلے پر دونوں کو اپنی گردن جھکا دینی ہے، تب تو اللہ جوڑ کریں گے۔ حکم کا کام ہے دو باتیں اگر شوہر کے ماں باپ کو بولنی ہے تو شوہر کے ماں باپ کو بولیں گے، اگر بیوی کے ماں باپ کو بولنی ہے جوڑ کی دو باتیں تو بیوی کے ماں باپ کو بولیں گے۔ کسی طریقے سے جوڑ ہو سکتا ہے اس لائن کی باتیں حکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے ماں باپ کو سمجھا، شوہر کے ماں باپ کو سمجھانا پڑا ان کو سمجھاؤ، بیوی کے ماں باپ کو سمجھانا پڑا بیوی کے ماں باپ کو سمجھاؤ۔ آج گھروں میں طلاقیں جو ہو رہی ہے 99% میاں بیوی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کے ماں باپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ آپس میں ملنے نہیں دیتے، وہ آپس میں جوڑ کرنے نہیں دیتے۔ اگر ماں باپ یہ طے کر لے کہ نہیں ہمیں جوڑ کرنا ہے تو یہ میاں بیوی یہ تو ماں باپ کے کہنے کے تابع ہے۔ بیچارہ شوہر لانا چاہتا ہے، شوہر کے ماں باپ لانے نہیں دیتے، بیوی جانا چاہتی ہے، بیوی کے ماں باپ جانے نہیں دیتے۔ یہ انتشار ہے، میاں بیوی کو کوئی تیسرا ہی لڑاتا ہے اور کوئی تیسرا ہی جوڑ نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے جو ہے اس کی خوب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جوڑ نہیں کرنے دے رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا عمل کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر پوری کوشش ہو کہ جو ہے آپس میں جوڑ ہو جائے۔ حکم یہ طے کر لے کہ اب جوڑ کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، اب سوائے توڑ کے کوئی شکل نہیں ہے، تو شریعت نے طلاق کو مشروع کیا۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے طلاق کی اجازت ہی نہیں دی کہ اب نکاح ہو گیا تو اب ایسا بندھن بن گیا ہے کہ اب الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے، اعتدال سکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بیوی کی طرف سے ظلم کی انتہا ہو جائے، ہو سکتا ہے شوہر کی طرف سے ظلم کی انتہا ہو جائے، دونوں کا ساتھ میں رہنا دشوار ہو جائے، تو اب شریعت نے طلاق کو مشروع کیا۔ کیسے طلاق دیں گے اس کا بھی صحیح طریقہ جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بٹھا لو ذہن میں کہ طلاق غصے کے موقع پر نہیں دی جاتی۔ طلاق غصے کے موقع پر دیں گے تو غصے کے موقع پر عقل قابو میں نہیں رہتی، زبان قابو میں نہیں رہتی، جو دماغ میں آیا، جو زبان پر آیا وہ فوراً زبان سے نکل جاتا ہے۔
اس لیے طلاق غصہ اتارنے کا ذریعہ نہیں ہے، طلاق بیوی کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے، میں طلاق دے دوں گا تاکہ بیوی سدھر جائے، طلاق بیوی کے سدھارنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شوہر یوں سمجھتا ہے اس کو تو سدھارنا ہے طلاق دے کر، طلاق سے تو محبت پیدا ہونے کے بجائے نفرتیں بڑھے گی۔ اب اس لیے جو ہے یہ چیز طے کر لینی چاہیے کہ غصے کے موقع پر کبھی طلاق نہیں دینا۔ طلاق کب دیں گے؟ جب وہ حکم حضرات نے یوں کہا اب آپس میں آپ دونوں کو جو ہے الگ کر دینا ہوگا، اب جوڑ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو طلاق دینے کا شریعت نے طریقے بتلائے، حکم دیے۔ کیا حکم دیا؟ پہلا حکم یہ دیا کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ طلاق دینے کے حرام طریقے بیان کیے، کون کون سے طلاق دینے کے طریقے حرام ہے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے۔ اس لیے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے، ایک ابھی نہیں اور 3 کبھی نہیں۔ ابھی ایک نہیں، ایک بھی بہت سوچ سمجھ کر دینی ہے، اور 3 طلاق تو یہ لکھ لو کہ کبھی بھی نہیں دینی ہے۔ 3 طلاق دینا جس طرح شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، اسی طرح 3 طلاق کا دینا حرام ہے۔ ایک ابھی نہیں اور 3 کبھی نہیں زندگی میں۔ مفتی اعظم صاحب کا یہ جملہ ہے کہ ایک ابھی نہیں اور 3 کبھی نہیں۔ 3 طلاق کا دینا حرام ہے۔ آج شوہر کیا سمجھ رہے، شوہر کے ماں باپ کیا سمجھ رہے؟ 3 طلاق سے کم تو طلاق ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وکیل بھی ایسا ہی مشورہ دیتے ہیں، وکیل کے پاس جائیں گے وہ اسی صلاح دے گا کہ 3 طلاق کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، 3 طلاق ہی دینی پڑے گی۔ نہیں، اسلام 3 طلاق کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے 3 طلاق دے دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، غضبناک ہو گئے، جیسا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کبھی ایسے غضبناک نہیں ہوتے تھے، غضبناک ہو گئے، اور یہ فرمایا کیا اللہ کی کتاب موجود ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو؟ غصے ہو گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 طلاق دے دیں گے تو ایک ہوگی، 3 طلاق نہیں پڑے گی، وہ 3 طلاقیں ہو جائے گی، پھر یہ اہل حدیث کے پاس جائے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا۔ طلاق دینے سے پہلے سوچتا تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ 3 طلاق جس نے دے دی اس کو ایک طلاق نہیں قرار دیا۔ یہ تو دوسرے مذہب والے ہم کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ امام مالک، امام محمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جمہور کا اس پر اتفاق ہے، امام بخاری کا بھی اس پر اتفاق ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دے دوں گے تینوں ہو جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر گھومنا، وہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اس لیے جو ہے طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ شریعت نے طلاق دینے کا، قرآن نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، اہل علم سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ تو غصہ آیا 1 2 3 تو غصہ اتارنے کا ذریعہ طلاق بنا دیا۔ قرآن کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، پھر اس کے بعد بیوی جب چلی گئی تو اب ادھر سے ادھر سے فتوی لاؤ، دیکھو ان کو پہنچاؤ، دیکھو حلال ہے تو آ جا میرے گھر پہ۔ ایسا بیوی نہیں آتی، وہ بھی کسی کو پوچھے گی، اس کے لیے شریعت نے ناجائز قرار دیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے جب تک کہ شرعی حلالہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے طلاق دینے کا طریقہ ہی ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، ایک سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، طے کر لینا چاہیے، طلاق اگر دینے کی ضرورت پیش بھی آ گئی تو صرف ایک طلاق دیں گے۔ دوسرا کیا بیان کیا؟ طلاق کب دیں گے؟ ایک بھی دینی تو کب دینی؟ طلاق ایک دیں گے پاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق نہیں دیں گے۔ حیض کی حالت میں بھی طلاق دینا حرام ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں ایک طلاق دے دی، پھر ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر
پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اس طریقے سے انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر غصے ہو گئے. نہیں جانتے ہو حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، عورت ناپاکی کی حالت میں اور طلاق دے رہے ہو. اس کی بھی وجہ ہے، اب عدت میں بیٹھے گی تو وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا. جب وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا تو عورت کو عدت کے دن زیادہ بیٹھنے پڑیں گے. تو یہ طلاق دے کر شوہر جو ہے عورت کو تکلیف میں ڈال رہا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ اس طلاق سے رجوع کر لے گی. یہ طلاق جو دی ہے وہ اس میں گناہ کیا ہے انہوں نے. تو اس سے پتا چلا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، حرام ہے. اس طرح 3 طلاق دینا حرام، اسی طرح حیض کی حالت میں بھی طلاق دینا حرام ہے. یہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز، ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دیں گے کہ اس پاکی میں شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو. عورت حیض سے پاک ہو گئی، اب پاکی کے بعد کا جو زمانہ آیا، شوہر طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اب تو ہم بستری نہیں کر سکتا ہے. اگر تیرے کو طلاق دینی ہے تو ہم بستری نہیں کرے گا اور پھر تو طلاق دے گا، تب تو یہ طلاق صحیح ہوگی. اور اگر ہم بستری کرنے کے بعد اگر تو طلاق دے رہا ہے پاکی میں تو یہ طلاق دینا بھی گناہ ہے. اس کی بھی حکمت ہے. کیا حکمت بیان کی فقہا نے؟ شوہر کی چاہت ہوگی ہم بستری کرنے کی، اور طلاق کا ارادہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بستری کر لے گا تو طلاق نہیں ہوگی، طلاق دے گا تو گناہ ہوگا. تو یہ ہم بستری کرنے والی چاہت اس کو طلاق سے روک دے گی کہ طلاق دینا گناہ ہے. اگر میں نے ہم بستری کر لی تو پھر طلاق نہیں دے سکوں گا. تو حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے طلاق کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی. یہ حکمت ہے. حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ، اور ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا گناہ کہ جس پاکی میں اس نے اپنے بیوی سے ایک مرتبہ بھی ہم بستری کر لی ہو. اگر طلاق دینی ہے پھر آئندہ بھی حیض آئے گا، پھر پاکی آئے گی، اس پاکی میں آپ کو طلاق دینا ہوگا. اور اس پاکی میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ بیوی سے ہم بستری نہ کرو. یہ حکمت ہے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دینا اور اس میں بھی جو ہے بیوی سے ہم بستری اس نے نہ کی ہو. تو دیکھو ایک طلاق دی جائے گی، حیض کی حالت میں نہیں دی جائے گی، اور جو ہے ایسی پاکی میں دی جائے گی کہ جس میں شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو. یہ ساری وجہ کیوں ہے؟ اتنا سارا کرنے جائے گا تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ آٹومیٹک نہیں ہوگی. شوہر اتنا سوچے گا تو جو غصہ تھا وہ غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور زبان سے طلاق کا لفظ نکلے گا نہیں. یہ حکمتیں ہے. اس لیے بزرگوں نے، اس لیے لکھا ہے فقہا نے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام، ایک ساتھ 2 طلاق دینا بھی حرام، حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی حرام. جس پاکی کے زمانے میں شوہر صحبت کر چکا ہے اس میں طلاق دینا بھی حرام. اسی طرح عورت نفاس یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو خون ہوتا ہے، 40 دن تک جو خون آتا ہے، اس نفاس کی حالت میں بھی طلاق دینا حرام. تو یہ طلاق دینے کے حرام طریقے بیان کیے اور طلاق دینے کا جائز طریقہ بیان کیا. طلاق دیں گے تو صرف ایک دیں گے. اب ایک طلاق دے دینے کے بعد 3 طلاق کے تو نقصانات ہے. 3 طلاق اگر ایک ساتھ دے دی تو دوبارہ بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. بغیر شرعی حلالے کے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. شرعی حلالہ کیا ہے؟ اس کی عدت پوری ہوگی، 3 حیض 3 مہینے، یا بچہ پیٹ میں ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ عدت پوری کرے گی. دوسرا شوہر اس سے نکاح کرے گا، نکاح کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کی مہر دے گا، پھر اس کی مرضی وہ اس کو طلاق دے کہ نہ دے. اس سے ہم بستری کرے گا. ہم بستری کرنے کے بعد اگر اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو پھر سے وہ عدت گزارے گی. عدت گزارنے کے بعد اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، اس کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی. شرطیہ حلالہ نہیں ہوتا کہ پورا پہلے سے پروگرام بنا دیا. اس طریقے سے پروگرام بنا کر حلالہ کرنے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اس لیے جو ہے صرف ایک طلاق دیں گے، اور ایک طلاق کے بعد یہ جو طلاق دیں گے اسی الفاظ کے ساتھ کہ میں نے تجھ کو ایک طلاق دی. اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہ عورت عدت میں بیٹھے گی،
بہت ساری عورتیں کیا سمجھتی ہیں 3 طلاق کے بعد ہی عدت ہے، 1 طلاق کے بعد بھی عدت ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ 3 طلاق کے بعد 3 طلاق دو تبھی عدت، 1 طلاق کے بعد بھی عدت ہے. عدت کی حالت میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی، عدت کی حالت میں بناؤ سنگار نہیں کر سکتی. ہاں طلاق رجعی ہے، اسی شوہر اسی گھر میں ہے تو اب بناؤ سنگار کرے تاکہ شوہر ہماری اس بناؤ سنگار کو دیکھ کر ہم سے رجوع کر لے. 1 طلاق کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر خالی اتنا بول دے گا کہ میں نے اس طلاق سے رجوع کر لیا تو دونوں میاں بیوی کا تعلق پھر سے حلال ہو گیا. ہاں اگر 3 حیض گزر گئے اور شوہر نے رجوع نہیں کیا اور تیسرے حیض سے عورت پاک ہو گئی تو اب دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح ٹوٹنے کا کیا مطلب؟ نکاح ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ آئندہ اگر دونوں جمع ہونا چاہے تو حلالہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف نیا نکاح کر کے مہر طے کر کے دونوں ایک دوسروں کے ساتھ میاں بیوی بن سکتے ہیں بغیر شرعی حلالے کے. طلاق تو ایک ہی رہے گی. بہت سارے لوگوں میں علماء میں بھی یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ ہر مہینے میں آٹومیٹک 1 طلاق پڑتی جائے گی. آٹومیٹک طلاق نہیں پڑنے والی ہے. 1 حیض گزر گیا یوں سمجھتے اب دوسری طلاق ہوگی، پھر دوسرا حیض گزرے گا اب تیسری طلاق ہو جائے گی، تو 3 حیض گزرنے پر آٹومیٹک 3 طلاق ہو جائے گی. ایسا یہ ہے طلاق کوئی آٹومیٹک بٹن نہیں ہے کہ وہ پڑتی رہے گی جب تک کہ شوہر دے گا نہیں. اس لیے شوہر جب تک نہیں دے گا تب تک 3 طلاقیں واقع نہیں ہوگی. ہاں جب شوہر دے گا تو دوسری طلاق واقع ہوگی. تو دوسری طلاق کی نوبت ہی نہ ہے. 1 طلاق دے دی، 1 طلاق دے دینے کے بعد اگر 3 حیض کے اندر اگر عورت کی اصلاح ہو گئی یا شوہر کو پچھتاوا ہو گیا، شوہر رجوع کر لے، پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کوئی نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی مہر کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر 3 حیض تک رجوع نہیں کیا تو اب یہ طلاق جو رجعی تھی وہ طلاق بائن بن گئی. بائن بننے کا مطلب ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا. اب آئندہ دونوں کو جمع ہونا ہے، چاہے 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 25 سال کے بعد دونوں کو جمع ہونا ہے بغیر شرعی حلالے کے، صرف نکاح کر کے نئی مہر طے کر کے دونوں میاں بیوی ایک دوسروں کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. شرعی حلالہ کرنا نہیں پڑے گا. شرعی حلالہ کب ہوگا؟ جب 3 طلاق دے دی جائے گی. تو 1 طلاق پر بھی 3 حیض گزرنے پر شوہر یہ چاہے کہ نہیں مجھے نہیں جمع ہونا ہے، بیوی چاہے نہیں جمع ہونا ہے، بیوی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شوہر بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ 3 طلاق کے بعد ہی دوسرا نکاح ہوتا ہے. 1 طلاق پر بھی اگر عدت پوری ہو گئی، دونوں کو ساتھ میں نہیں جمع ہونا ہے، شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہے، بیوی دوسرا نکاح کرنا چاہے، بیوی بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 3 طلاق کے جو نقصانات ہیں اس کے جوڑ کی کوئی شکل نہیں رہتی ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہے حفاظت ہو جائے گی. اگر 10 سال کے بعد بھی پچھتاوا ہوا، دونوں کو جمع کرنا ہے تو بہت آسان ہے، نکاح کر لیا، مہر طے کر لی، دونوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں. اس لیے جو ہے طلاق کے اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. جو طریقے حرام ہے ان تمام طریقوں سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا
وسلمه لنا متقبلا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار مجرم ہے. ہے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے. ہے اللہ آپ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. ہے اللہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا. ہے اللہ ہم رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکے. ہے اللہ ہم اپنی غفلتوں سے باز نہ آئے. ہم نے اپنی سستیاں نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑی. ہے اللہ تو ہی اصلاح کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے. اے اللہ آج تک کی مجرمانہ زندگی کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام نافرمانیاں گناہ اے اللہ جو قصور ہوئے اے اللہ تو سارے گناہ کو معاف فرما دے. ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کے، اہل و عیال، رشتہ دار، اعزاء قارب، دوست احباب، اساتذہ، تلامذہ، مؤمنین مؤمنات، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کو گناہ سے سچی پکی توبہ نصیب فرما. اے اللہ 100% پوری امت کو اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے پوری حفاظت فرما. نمازوں کی پابندی نصیب فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. تمام رذائل سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے. کفر و شرک سے، نفاق و شقاق سے، عجب سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، حب جاہ، حب مال سے، سوال سے، اشراف نفس سے، شقاق سے. ہے اللہ تمام گناہ سے، چاہے ظاہر کا ہو یا باطن کا، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دل کی گندگیوں کو پاک اور صاف فرما دے. اے اللہ اچھے اخلاق سے مزین فرما. ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، تقوی و طہارت سے، تسلیم و رضا سے، جود و سخا سے، عفت و عصمت سے، آپ کے وعدوں پر یقین سے، آپ کی دیوی روزی پر قناعت سے، ہر عمل میں ایمان، احتساب، اتباع سنت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ عقائد صحیحہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، سب کو دیندار بنا دے. اے اللہ سب کو اے اللہ تو اپنے حکموں کا پابند بنا دے. سب کو سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے. اے اللہ سب سے تو راضی ہو جا. اپنی مرضیات پر چلا دے، نامرضیات سے سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری زبان کو ذکر سے رطب اللسان فرما. ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. تہجد کی پابندی نصیب فرما. جن جن لوگوں کے حقوق آپ نے ہم پر عائد کیے ہیں، سب کے حقوق جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما. اے اللہ زندگیوں کو خوشگوار بنا. شادی کی خوشیوں سے مالا مال فرما. ازدواجی مسرتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ شوہر کے ماں باپ کو، بیوی کے ماں باپ کو، شوہر کے خاندان کو، بیوی کے خاندان کو، اے اللہ میاں بیوی کو جوڑ کے ساتھ اے اللہ رہنے کی ہدایات اور رہنے کا اے اللہ اچھے اخلاق کے ساتھ اے اللہ گھروں میں سب کو رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں میں جن جن بنیادوں سے توڑ ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اے اللہ وہ ساری چیزیں گھروں سے ختم فرما دے. اے اللہ سب کو اچھے اخلاق کے ساتھ اے اللہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ساس کو بہو کے ساتھ، بہو کو ساس کے ساتھ، شوہر کو اے اللہ بیوی کے ساتھ، بیوی کو شوہر کے ساتھ، ہر ایک کو ایک دوسروں کے ساتھ اے اللہ محبت اور الفت سے حق کی ادائیگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس بیوی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اے اللہ وہ تو وہی جانتا ہے. اے اللہ بڑی قربانی کے اسباب اے اللہ بیوی کی تربیت، بیٹی کی تربیت کی، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کا انتظام کیا، اور جس گھر میں رہنے والی، جس گھر میں اس کی پرورش ہوئی، ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر چلی گئی. اے اللہ اگر وہ بجائے وہاں خوشگوار رہنے کے اگر تو میں ہوتی ہے اور طلاق کی نوبت آتی ہے، باپ کے دل پر اور ماں کے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. اے اللہ ہمارے معاشرے کو سمجھا دے. اے اللہ معاشرے کو اے اللہ سمجھ عطا فرما دے.
اے اللہ حقوق کی ادائیگی آسان فرما دے، گھر گھروں کے جھگڑے اور گھر گھر کے فتنے، میاں بیوی کا انتشار، ساس بہو کا انتشار، سسر کا بہو کا انتشار ختم فرما دے، خوب محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، نفرتیں عداوتیں ختم فرما۔ اے اللہ حضور پاس ان کا امتی جہاں کہیں ہو، ہر ایک کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستقیرہ نصیب فرما، بے روزگار کو حلال وسعت و برکت والے روزگار عطا فرما۔ اے اللہ بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ماں باپ کے دلوں کا سرور اور متقیوں کا امام بنا کر ماں باپ کی امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ جتنے دین کی ذمہ داریاں آپ نے ہم پر ڈالی ہے، پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ اس کو نبھانے کی اور اس کو حسن اسلوب کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ادنا سے ادنا خیانت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس، خانقاہ، تبلیغی مراکز، حرمین شریفین، تمام دینی شاعر کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی آبیاری فرما، اے اللہ اس کی حفاظت کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن جن شعبوں میں مخلص فعال رجال کار کی ضرورت ہے، اے اللہ وہ فعال رجال کار عطا فرما کر اے اللہ ان شعبوں کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن شعبوں میں جس لائن کی اسباب، مادی اسباب کی ضرورت ہو، وہ اسباب پورے فرما کر اے اللہ شعبوں کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے، شریک کی شرارت سے، فتین کے فتنے سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے کام کرنے والوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں آپ نے، جو قوا، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، اللہ وہ سب دین اور دین کی اشاعت میں، اعلاء کلمت اللہ میں، دین کی حفاظت میں اور اے اللہ دین کو پھیلانے میں دیر دور تک کے لیے اخلاص الہیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قبول فرما۔ دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ جو لمحے رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اللہ اس کی خوب قدر نصیب فرما، اللہ ہماری غفلتیں معاف فرما، ہماری سستیاں معاف فرما، ہم کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ آپ کے مقدس فرشتے جبرائیل نے بد دعا دی، آپ کے نبی نے اس پر آمین کہا، اے اللہ اس محرومی سے ہلاک ہو جو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو۔ اے اللہ آپ تو ہمارے وہ رب ہے کہ عمل کی توفیق محروم کرنے کے لیے نہیں دیتے، ضرور ہماری عبادتیں کوتاہیوں سے بھری ہوئی لیکن آپ کی ذات تو کامل ہے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہماری عبادتوں کو کامل بنا کر قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہماری دعا مناجات کو قبول فرما، جو کہا گیا سنا گیا اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنا، اور اے اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں اے اللہ ساری جگہوں کے اعتکاف کو، مسجدوں کے اعتکاف کو قبول فرما، عورتوں کے گھروں کے اعتکاف کو قبول فرما، اور اللہ ان اعتکاف کی برکت سے اے اللہ تو یہ حالات کو بہتر بنا دے، پوری دنیا سے اللہ کورونا کو ختم فرما دے، اے اللہ وبائیں مصیبتیں اٹھا دے، اے اللہ سب کو شفا دے دے، عافیت کے ساتھ مسجد کے دروازے کھول دے، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے پھر مسجد میں آنے لگے، اللہ اس کی آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ جس طرح پہلے اے اللہ دین کے شعبے آسانی کے ساتھ کھلے تھے، اے اللہ ہر طریقے سے اے اللہ دین کے کام ہو رہے تھے، اے اللہ پھر سے وہ آسانیاں پیدا فرما دے، ساری رکاوٹیں سازشیں ختم فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی بھی پوری مدد اور نصرت فرما، اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ جو باطل اور دشمنان اسلام کی نظریں ہے اے اللہ بیت المقدس پر، اے اللہ تو ان کی تمام سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو پھیل کر دے، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ان کو تقویت عطا فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، مظلوم مسلمانوں کی ہر جگہ نصرت اور مدد فرما، اور اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ان کی تمام اسکیموں کو ناکام کر دے، اے اللہ ان کی تمام سازشوں کو پھیل کر دے، اے اللہ ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما، تمام قوموں میں آپس میں رواداری، محبت
اور جذبہ اخوت کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ اشتعال اور نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی ان طرح کی نفرتوں کو، ان کے اشتعال کو اور ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتوا کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے، ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد کو بھی اللہ اعمال سے آباد فرما، یہاں کے رہنے والوں کو بھی اے اللہ دیندار بنا۔ اے اللہ ان کی دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی خدمتیں کی، راحتیں پہنچائی، اے اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین سے بہترین اپنی شان بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی خوشگوار بنا، ان کی آخرت بھی خوشگوار بنا۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ اور کورونا میں جتنے لوگ انتقال کر گئے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، قبر کو رحمت اور مغفرتوں سے ڈھانپ لے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور اللہ جو لوگ بیماری میں مبتلا ہے جلدی سے ان کو شفا عطا فرما۔ اور اللہ ہسپتال سے اپنے گھر میں جلدی سے عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی عطا فرما کر اللہ گھر لوٹا دے۔ اللہ جو بیماری سے بچے ہوئے آئندہ بھی ان کو بچائے رکھیو، سب کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، حلال برکت والی روزی عطا فرما کر کسی کو کسی کا محتاج دست نگر نہ بنا۔ اپنے وقت پر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین اور آپ کے نیک بندے بندیوں نے آج تک جو اچھی دعائیں مانگی، ساری اچھی دعائیں ہمارے حق میں اور امت کے حق میں قبول فرما۔ جن چیزوں سے پناہ چاہے اس سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا بما وعلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم